الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسے وسوسے اور خطرات بے قرار کر دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں اور کسی بھی اچھے کام کی نیت کرتا ہوں تو مجھے شیطانی سوچیں گھیر لیتی ہیں، اور جب میں نماز میں دھیان رکھنے اور کلمات کے معانی پر غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری عقل اور ذہن میں شیطانی سوچیں داخل ہو جاتی ہیں اور ہر چیز کے متعلق برے اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، اور میں اس وجہ سے غصہ محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور توبہ قبول کرنے والا نہیں، لیکن میں اپنی ان سوچوں کے سبب محسوس کرتا ہوں کہ اس سے برا کوئی نہیں جو کہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے متعلق برے برے خیالات آتے ہیں۔ میں نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتا ہوں، لیکن تنگی محسوس کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان بری سوچوں کو روک لوں، لیکن اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نماز کا سرور اور لطف نہیں پا سکتا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں منحوس ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ نماز وغیرہ میں برے وسوسے آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو کہ مسلمان کو گمراہ کرنے اور خیر اور بھلائی سے محروم اور اس سے دور کرنے پر حریص ہے۔ صحابہ میں سے ایک نے نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ اسے نماز میں وسوسے آتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور میری قرات کو مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیطان ہے، اسے خنزب کہتے ہیں۔ جب آپ محسوس کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوکیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسے ختم کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2203۔ نماز میں خشوع و خضوع ہی اصل چیز اور لب لباب ہے۔ خشوع و خضوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر روح کے جسم ہو۔ خشوع کے لیے ممد و معاون 2 چیزیں ہیں۔ اول، بندہ یہ سوچنے اور سمجھنے میں جد و جہد کرے کہ وہ کیا عمل کرنے لگا ہے اور کیا کہنے لگا ہے، اور قرات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعا مانگنے میں غور و فکر اور تدبر کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور مناجات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ نمازی شخص جب کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات اور سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اور احسان کا درجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کریں کہ گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر جب بندہ نماز کی لذت اور مٹھاس چکھتا ہے تو اس کا نماز میں انہماک یقینی اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کی قوت کے مطابق ہے کہ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی لذت اور مٹھاس زیادہ حاصل ہوگی، اور ایمان کو قوی کرنے والی بہت سی اشیاء ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے لیے تمہاری دنیا میں سے 2 چیزیں پیاری بنائی گئی ہیں، عورتیں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ خشوع و خضوع میں ممد و معاون دوسری چیز، غیر اہم اور بے فائدہ چیزوں میں غور و فکر سے دل کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کرنا، اسی طرح سے دل کو ان پرکشش خیالات سے دور کرنا جو نماز کے مقصد کے منافی ہیں، اور یہ چیز ہر شخص کے حسب حال ہوتی ہے، کیونکہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کا تعلق شبہات اور شہوات کے حساب سے ہوتا ہے۔ نیز یہ وسوسے اس وجہ سے بھی جنم لیتے ہیں کہ دل اپنی من پسند چیزوں کی تلاش میں اٹکا رہتا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کی راہیں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 605۔ اور جو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ وسوسے حد سے تجاوز کر چکے ہیں اور یہاں تک جا پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہونے لگے ہیں، تو یہ چیز شیطان کا ورغلانا اور اکسانا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورۃ الفصلت آیت نمبر 36۔ نبی علیہ السلام سے بعض صحابہ اکرام نے ان وسوسوں کی شکایت کی جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی، تو صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے نفسوں میں ایسی چیز پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا بہت مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ ایسا پاتے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے۔ اسے مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 132 ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان
کہ یہی صریح ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان وسوسوں کی کلام نہ کرنا اور انہیں زبان پر نہ لانا اور انہیں برا جاننا یہی صریح ایمان ہے۔ بے شک اسے بہت برا سمجھنا اور اس کو زبان پر لانے سے خوف زدہ ہونا، چہ جائے کہ اس کا اعتقاد رکھنا، تو یہ حالت اسی کی ہوتی ہے جس کا ایمان کامل اور محقق ہو اور اس سے شکوک و شبہات ختم ہو چکے ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان وسوسے اسے ڈالتا ہے جس کے گمراہ کرنے سے وہ عاجز آ چکا ہو، تو اسے وسوسے میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عاجز آنے کا بدلہ چکا سکے۔ اور کافر کو تو جس طرح چاہے اس سے کھیلتا پھرتا ہے اور اسے وسوسے نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور اس بنا پر حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ وسوسے کا سبب خالص ایمان ہے یا پھر وسوسہ خالص ایمان کی نشانی ہے۔ تو پھر اس وسوسے کو ناپسند کرنا اور برا جاننا اور دل کا اس سے بھاگنا یہی خالص اور صریح ایمان ہے۔ اور ہر وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے وسوسہ آنا ضروری چیز ہے۔ لہٰذا بندے کو صبر کرنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اسے نماز اور ذکر و اذکار پر ملازمت اور ہمیشگی کرنا چاہیے، اور دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں پر ہمیشگی اور ملازمت سے شیطان کے ہتھ کنڈے دور ہو جائیں گے۔ بے شک شیطان کے ہتھ کنڈے اور تدبیریں کمزور ہیں۔ جب بھی بندہ دلی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے کاموں کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان اس ڈاکو کی طرح ہے جو کہ راستے میں بیٹھا ہو۔ تو جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شیطان اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے سلف میں سے کسی کو یہ کہا گیا کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسے نہیں آتے، تو انہوں نے جواب دیا وہ سچے ہیں، شیطان خراب گھر میں جا کر کیا کرے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ الاسلام جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 608۔ ان وساوس سے بچنے کے لیے علاج سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب آپ ان وساوس کو محسوس کریں تو یہ کہیں کہ آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تو شیطان کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو یہ پڑھے آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، کیونکہ اس سے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 25671، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 116 میں حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 2، اس معاملے میں سوچنے سے حتی الامکان اعراض کرنے اور بچنے کی کوشش کرے اور کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائے جو اسے اس سے ہٹا دے۔ اور آخر میں ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مدد طلب کریں، اور سب کو چھوڑ کر اسی کی طرف متوجہ رہیں۔ اللہ رب العزت سے موت تک کے لیے ثابت قدمی طلب کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ آپ کا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 25778۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔